تو آپ نے سب سے پہلے 35,000 درہم میں اس چشمے کو خریدا، 35,000 درہم میں اس چشمے کو خریدا، اور اسے خریدنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے سنا ہے کہ آپ نے فلاں کو یہ کہا، کیا یہ سودا میرے ساتھ آپ کریں گے؟ جو وہاں پر ہوا ہے آپ نے کہا کہ اس کے بدلے میں جنت کی بشارت ہے، جنت کے بدلے میں چشمہ جو ہے، تو وہ سودا آپ میرے ساتھ کریں گے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ سودا تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے اس چشمے کو یعنی بیر روما کو خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، میں نے بیر روما کو خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ سمجھ میں آتا ہے، ایک عقیدہ جو اہل سنت و جماعت کا ہے، وہ عقیدہ ہمارا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے اختیار نہیں بلکہ مالک و مختار بنا کر بھیجا، مالک و مختار بنا کر بھیجا۔ اب یہ روایتوں سے اختیار مصطفیٰ کا ثبوت کیسے ملتا ہے؟ تو یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو بیچنے کا اختیار اسے ہوتا ہے جو مالک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ رومال اگر میرا ہے تو میں کہوں گا نا کہ 10 روپے میں خریدو یا 50 روپے میں خریدو، اگر وہ رومال دوسرے کا ہے تو مجھے اختیار ہی نہیں ہے۔ اور جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کیا جنت کے بدلے میں یہ چشمے کو بیچنا ہے، تو علماء اور محدثین کہتے ہیں کہ یہ روایت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا مالک کسی کو بنایا ہے تو وہ اپنے محبوب کو بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالک جنت بنایا ہے تو وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ اور اسی عقیدے کی ترجمانی امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ اور دوسرے ایک مقام پر امام احمد رضا نے فرمایا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ ایکو کم تھوڑا ٹکرائے نہیں، تھوڑا سا کم کر دیں۔ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جن کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی، اور اس کے علاوہ جو عشرہ مبشرہ ہے یعنی وہ 10 صحابہ کہ جن کے بارے میں امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو وہ عشرہ مبشرہ میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شمار ہوتا ہے، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو اس وقت بھی جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اور ایک فضیلت آپ کو ایسی حاصل ہے کہ کائنات میں کسی کو بھی وہ فضیلت حاصل نہیں، اور اس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں محبوبیت اور مقبولیت کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ آپ اگر آج کے حساب سے یا کسی بھی زمانے کے حساب سے دیکھیں تو یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ جب کوئی اپنی شہزادی کے لیے داماد کا انتخاب کرتا ہے تو داماد کا انتخاب اسی وقت ہوتا ہے جب ہر اعتبار سے اسے جانچ لیا جاتا ہے، اور اچھائیاں جب اس کی جمع ہو جائے اور اچھائیوں کے بارے میں جب یقین ہو جائے
تب جا کر اسے داماد منتخب کیا جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ہیں کہ جن کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا کے لیے پسند فرمایا، حضرت رقیہ کے لیے پسند فرمایا۔ اور غزوہ بدر کے موقع پر جب حضرت رقیہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، تو اس میں بھی ہمارے آقا کا اختیار ثابت ہوتا ہے کہ مال غنیمت جو دیا جاتا ہے نا، تو اصول یہ ہے کہ مال غنیمت اس کو دیا جاتا ہے جو جنگ میں شریک ہوتا ہے۔ یعنی اس زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ جو جنگ میں شریک ہوتا تھا اسے مال غنیمت دیا جاتا تھا۔ اب غزوہ بدر میں جانا تھا، حضرت رقیہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا یہ بہت زیادہ بیمار تھی، تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں عیادت کے لیے، تیمارداری کے لیے رہنے کا حکم دیا۔ اور جب غزوہ بدر سے آپ واپس آئے تو حضرت عثمان غنی وہ ہے کہ اگرچہ آپ اپنے جسم مبارک کے ساتھ غزوہ بدر کے اندر شامل نہ ہوئے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کی عیادت کی بنیاد پر حضرت عثمان کو اصحاب بدر کے اندر شامل فرمایا۔ اور صرف شامل نہیں فرمایا، شامل کرنے کے ساتھ بدری صحابہ جتنے بھی ہیں، یعنی جو صحابہ کرام بدر میں جنگ کے لیے تشریف لے گئے، اللہ کی راہ میں نکلے، تو ان کو جو غنیمت کے مال میں سے حصہ دیا گیا وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھی عطا فرمایا۔ اور جب حضرت عثمان کو غنیمت میں سے حصہ دیا گیا تو اصحاب بدر میں سے کسی نے بھی یہ نہیں عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جنگ کا اصول تو یہ ہے کہ جو جنگ میں شریک ہونے والا ہوتا ہے مال غنیمت اسی کو دیا جاتا ہے، آپ نے حضرت عثمان کو کیوں غنیمت میں سے حصہ عطا فرمایا؟ تمام کے تمام صحابہ اصحاب بدر میں شمار ہونے پر بھی خاموش رہتے ہیں، مال غنیمت دیے جانے پر بھی خاموش رہتے ہیں، تو ان کی خاموشی قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر صحابہ کے عقیدے پر قائم رہنا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے اختیار مت ماننا بلکہ اختیار والا ماننا۔ اور الحمدللہ آج کے وقت میں بلکہ 1400 سال سے جو امام الانبیاء کو اختیار والا ماننے والی جماعت ہے، اسی جماعت کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے، اور اسی جماعت کو آج کے وقت میں پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ تو جو بھی حضرت عثمان غنی سے قربت کو حاصل کرنا چاہے، جو بھی اصحاب بدر کا فیض حاصل کرنا چاہے، جو بھی صحابہ کرام کے عقیدے پر رہنا چاہیں، تو اس عقیدے پر رہنے کے لیے تو ضروری یہی ہے کہ امام احمد رضا کی آواز کو بلند کریں، لوگوں تک پہنچائیں کہ یا رسول اللہ، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ پھر آپ آگے بڑھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت، جیسے کہ میں نے کہا کہ کسی بھی نبی کی شہزادی 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، لیکن کسی نبی کی 2 شہزادیاں کبھی بھی کسی ایک شخص کے نکاح میں نہیں گئی۔ یعنی پوری کائنات میں یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ ہے کہ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتقال ہو گیا تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے فرمایا، اور نکاح کرنے کے ساتھ آپ کی محبوبیت کا یہ عالم کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے 40 شہزادی عطا فرماتا تو یکے بعد دیگر عثمان کے نکاح میں دیتا، یہاں تک کہ کوئی شہزادی باقی نہ رہتی۔ یعنی 40 شہزادیاں بھی اگر ہو اور ایک کے بعد دیگر کا انتقال ہو جائے تو ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اسے حضرت عثمان کے نکاح میں دیتا، میں عثمان غنی کے نکاح میں دیتا۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں مقبولیت ہے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک روایت کے اندر یہ بھی آیا جیسے کہ آپ نے سنا، الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے عقائد یہ ایسے مضبوط دلائل سے ثابت ہے کہ الحمدللہ ہمارے عقیدے یہ کتاب و سنت سے ثابت ہوتے ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو جنتی گروہ کی سند عطا فرمائی ہے ما انا علیہ و اصحابی، تو یہ سند رکھنے والا اگر عملی طور پر کوئی ہے تو اسے سنی کہا جاتا ہے، اسے سنی کہا جاتا ہے۔ کہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جبل احد کے اوپر تشریف لے گئے۔ یہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، جنگ احد جہاں پر ہوئی اس کے سامنے ہی یہ پہاڑ ہے، اور جو لوگ جاتے ہیں انہوں نے اس پہاڑ کو دیکھا ہے۔ اس پہاڑ کے اوپر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور اس پہاڑ کے حوالے سے ہمارے آقا نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد سے محبت کرتا ہوں۔ ہاں، آج دیوبندی کہتے ہیں کہ اگر نبی کے بارے میں یہ مان لیا کہ وہ دلوں کے حالات کو جانتے ہیں تو مشرک ہو جائیں گے۔ ارے یہاں پر تو پہاڑ کا معاملہ ہے جو بے جان کہا جاتا ہے۔ ارے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ایک پتھر اگر محبت کرتا ہے تو جب پتھر کی محبت کو جانتے ہیں تو اگر ایک سنی محبت کرتا ہے تو سنی کی محبت کو کیوں نہیں جانیں گے؟ اور اسی لیے امام احمد رضا نے فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں نا ایک مقام پر کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ تو یہ پہاڑ کی محبت کو ہمارے آقا جانتے ہیں، اور ہم کو یہ بھی بتایا کہ یہ پہاڑ سے میں بھی محبت کرتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہے، فاروق اعظم ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ پہاڑ کے اوپر جب آپ تشریف لے گئے تو پہاڑ کے اندر زلزلہ پیدا ہوا، یعنی وہ حرکت کرنے لگا۔ آج حضور کے اختیار پر حملہ کیا جاتا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کچھ نہیں دے سکتے، ان کے اندر کوئی طاقت پاور نہیں ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہاڑ پر تشریف لے گئے اور اس کے اندر حرکت پیدا ہو گئی تو ہمارے آقا کے قدم مبارک اور ایڑی مبارک کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ ہمارے آقا نے احد پہاڑ کے اوپر ٹھوکر لگائی اور ارشاد فرمایا رک جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہے، یعنی صدیق اکبر کے بارے میں آپ نے فرمایا۔ اور یہاں پر دیوبندی یہ کہتا ہے یا یہ کہیے کہ وہابی یہ کہتا ہے کہ جیسے کہ تقویت الایمان کے اندر پیٹھ کے پیچھے کی خبر کو بے خبر ہونے کے بارے میں لکھ دیا کہ ہمارے آقا معاذ اللہ پیٹھ کے پیچھے کا حال نہیں جانتے ہیں۔ ارے پیٹھ کے پیچھے کا معاملہ تو جانے دو، جنگ احد جو ہوتی ہے، جنگ احد جو ہوتی ہے اس سے پہلے شاید ہمارے آقا اس پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے، ابھی حضرت صدیق اکبر کی خلافت کا دور باقی ہے، ابھی حضرت عثمان غنی کی خلافت کا دور باقی ہے، جو آپ پر حملہ ہونے والا ہے، شہادت ہونے والی ہے، وہ زمانہ باقی ہے۔ اس کے بعد تقریباً 12 سال حضرت عثمان غنی کی خلافت کا دور باقی ہے، اس کے بعد ہونے والی شہادت باقی ہے۔ لیکن جب ہمارے آقا یہ فرماتے ہیں کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید
شہید ہے تو اس سے یہ عقیدہ ہم کو دیا گیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یہی کہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو علم ما کان و ما یکون عطا فرمایا ہے، اور اسی لیے امام احمد رضا نے واضح طور پر یہ عقیدہ دیا کہ جو بھی علم غیب پر بحث کرتا ہے کہ کیا جانتے ہیں کیا نہیں جانتے ہیں، ان کو مختصر میں یہ جواب دیا جائے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ تو یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہے۔ اب دیکھیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ یہ خلیفہ سوم ہے، یہ خلیفہ سوم ہے۔ آپ کی شہادت کے حوالے سے اس حدیث مبارکہ میں بھی بشارت ہے، اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ایک قریشی کو قتل کیا گیا، تو اس قریشی کے قتل کے بعد ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا عثمان کے علاوہ اب کسی قریشی کو قتل نہیں کیا جائے گا، عثمان کے علاوہ اب کسی قریشی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اگر عثمان کے قاتل کو قتل نہ کیا گیا، اگر عثمان کے قاتل کو قتل نہ کیا گیا تو امت کو قتل کیا جائے گا، یعنی امت کے اندر قتال، فتنہ، فساد، یہ تمام چیزیں پیدا ہو جائے گی۔ اور اسی لیے قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی یہ حضرت عثمان غنی کا قتل ہے، اور آخری نشانی دجال کا ظہور ہے، آخری نشانی یہ دجال کا ظہور ہے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ یہ یقیناً حق ہی کے اوپر قائم تھے، حضرت عثمان غنی یقیناً یہ حق ہی کے اوپر قائم تھے، کیونکہ اس کے اوپر بے شمار روایتیں ہیں، بے شمار حدیثیں ہیں، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، حدیث پاک کا خلاصہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب فتنہ پیدا ہوگا، ان قریب فتنہ پیدا ہوگا، اختلاف پیدا ہوگا، اور اس اختلاف کے وقت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس اختلاف کے وقت میں، فتنے کے وقت میں ہم کیا کریں؟ اختلاف اور فتنے کے وقت کے اندر ہم کیا کریں؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے امیر اور اس کے ساتھیوں کی اطاعت و پیروی لازم ہے، اپنے امیر اور اپنے ساتھیوں کی اطاعت و پیروی لازم ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد ہمارے آقا نے حضرت عثمان غنی کی طرف اشارہ فرمایا، یہ کہنے کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کی طرف اشارہ فرمایا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ نے جب حضرت عثمان غنی کا محاصرہ ہو چکا تھا اس وقت ارشاد فرمایا، محاصرہ ہو چکا تھا اس وقت ارشاد فرمایا۔ اب جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ فتنہ پیدا ہوگا، اختلاف پیدا ہوگا، حضرت ابو ہریرہ نے سوال بھی کر لیا، اور سوال کے جواب میں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے ہمارے آقا نے واضح طور پر فرما دیا کہ ان کی اطاعت، ان کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھیوں کے ساتھ رہنا لازم ہے، تو یہ تمام چیزیں ہم کو یہ بتاتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ یہ حق ہی کے اوپر قائم تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ یہ حق ہی کے اوپر قائم تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ جو شہادت کا معاملہ ہوا، تو شہادت کے معاملے پر ابتدا کے آپ کے جو 6 سال ہے، آپ کی خلافت کے 6 سال ہے نا، تو 6 سال میں آپ کی مقبولیت لوگوں کے درمیان، آپ کی محبوبیت یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے زیادہ بڑھ گئی تھی، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے نرمی تھی، سختی پائی نہیں جاتی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے مزاج میں سختی کا پہلو بھی پایا جاتا تھا۔ تو ابتدائی 6 سال میں تو حضرت عثمان غنی کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہو گئی۔
اب اس کے بعد ایسا ہوا جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ حضرت عثمان غنی یہ بہت زیادہ مالدار تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کثرت سے مال عطا فرمایا، یہاں تک کہ آپ کی جائیداد آج بھی مدینہ منورہ میں باقی ہے، بلکہ آپ کی جائیداد میں سے ہونے والی آمدنی سے غریبوں میں تقسیم بھی آج بھی کیا جاتا ہے. یعنی یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ صاحب ثروت تھے. تو حضرت عثمان غنی کے اوپر ایک الزام بعض لوگوں نے، اور یہ بعض لوگ وہ تھے کہ اسلام اس زمانے میں بہت زیادہ پھیل گیا تھا، اور اسلام جب پھیلا تو اس میں بہت سی قومیں دوسری یعنی جو جزیہ وغیرہ دیتی تھی اور رہتی تھی، اس میں خاص طور پر دو لوگوں کی دشمنی، یعنی ایک تو مجوسی اور ایک یہودی، یہ دو لوگوں کی دشمنی مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ تھی. اور مجوسی یہ چاہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خلافت کے عہدے سے ہٹ جائے، کسی عام آدمی کو خلیفہ بنا دیا جائے، عام آدمی کے ہاتھ میں حکومت چلی جائے، اور ہم کو بہت زیادہ رعایتیں، بہت زیادہ آرام حاصل ہو جائے. اور یہودیوں کی دشمنی کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں. تو یہودیوں کے اندر عبداللہ بن سبا جو نو مسلم کہا جاتا تھا، نو مسلم کہا جاتا تھا، اور خطابت میں اس کو بہت زیادہ کمال حاصل تھا. اور یہ پورا گروہ جو تھا عبداللہ بن سبا کا، وہ بظاہر متقی بن کر گھومتا تھا، بولنے کے اندر ان کو لیاقت تھی، صلاحیت تھی، خطاب اچھا کر لیتے تھے اور متقی بن کر گھومتے تھے. اور ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے بدگمان کرنا، اور حضرت عثمان غنی نے جن عمال کو علاقوں پر مقرر کیا تھا ان سے ٹکرانا، ان کے حوالے سے غلط خبر کو مشہور کرنا، یہ تمام کام عبداللہ ابن سبا کا ہوتا تھا. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایک الزام یہ مشہور کیا گیا معاذ اللہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ یہ اقربا پروری اپنے رشتہ داروں کے اوپر مال کو خرچ کرتے ہیں، اور مال کو خرچ کرتے ہیں تو معاذ اللہ یہ مال غنیمت کے اندر سے خرچ کرتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو جمع کر کے وضاحت دی کہ میں پہلے بھی اپنے رشتہ داروں کے اوپر مال کو خرچ کرتا تھا، پہلے بھی میں نے اسلام کو جب بھی مال کی ضرورت پیش آئی ہے میں نے اپنے مال کو خرچ کیا ہے، تو آج میں فراخ دلی کے ساتھ مال کو خرچ تو کرتا ہوں، لیکن مال غنیمت کا 1 روپیہ بھی میں اپنے لیے یا اپنے اہل و عیال کے لیے یا عزیز و اقربا کے لیے میں حلال نہیں جانتا ہوں. میرا مال جو عزیز و اقربا پر خرچ ہوتا ہے وہ میرا ذاتی مال ہوتا ہے. آپ نے یہ وضاحت پیش کی. پھر مصر کے گورنر کے حوالے سے جو شکایتیں تھی کہ بعض لوگوں کو ظلماً قتل کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فتنے کو دفع کرنے کی کوشش کی. لیکن پھر ایک فتنہ ایسا پیدا ہوا اسی کے حوالے سے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مطالبہ کیا کہ جب ان کے حوالے سے اتنی شکایتیں آتی ہے تو یا تو آپ انہیں معزول کریں یا فتنے کو دفع کریں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا کہ آپ جسے چاہیں اسے وہاں کا حاکم مقرر کر دیں، میں خط لکھ دیتا ہوں معزولی کا. تو حضرت محمد بن ابی بکر جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شہزادے تھے، ان کو وہاں کا امیر مقرر کیا. اب مروان جو حضرت عثمان غنی کے ساتھ رہتا تھا، مروان جو حضرت عثمان غنی کے ساتھ رہتا تھا، تو زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے، ثبوت شرعی نہیں، زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے کہ ادھر سے محمد بن ابی بکر وہ مصر کے والی بننے کے لیے روانہ ہوئے، اور یہاں سے ایک خط لکھا گیا جس کے اندر یہ لکھا گیا کہ محمد بن ابی بکر جو ہے نا وہ وہاں کے والی بن کر آ رہے ہیں، ان کے پاس خط ہے، اس خط کا کوئی اعتبار نہ کیا جائے، ان کو آتے ہی قتل کر دیا جائے. اور نیچے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہر لگی ہوئی تھی، حضرت عثمان غنی کی مہر لگی ہوئی تھی. اب حضرت محمد بن ابی بکر ان کا قافلہ مصر کی طرف روانہ ہوتا ہے. بیچ میں آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جو اونٹ کے اوپر سوار ہو کے جلدی سے جا رہا ہے، روکا
اور روکنے کے بعد تلاشی لی تو اس کے اندر سے یہ خط نکلا۔ اب یہ خط نکلا تو یہ سب کے سب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، اور یہ خط کا معاملہ جب صحابہ کرام کے درمیان آیا تو بہت سے صحابہ کرام جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد حضرت عثمان سے مطالبہ کیا کہ یہ خط آپ نے لکھا ہے، یہ مہر آپ کی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلفیہ طور پر بھی یہ کہا کہ یہ خط لکھنے میں لکھوانے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں، بولے کہ یہ مہر، بولے کہ ہاں یہ مہر میری ہے، یہ مہر جو ہے وہ تو میری ہے، لیکن یہ کہ مہر میں نے نہیں لگائی ہے، نہ میں نے مہر لگانے کے لیے کسی اور کو کہا ہے۔ اب جب اس کے اوپر غور کیا گیا تو وہ خط کی مشابہت، یعنی تحریر لکھنے میں جو مشابہت ہوتی ہے نا، وہ مروان کی تحریر لگ رہی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ مروان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ حضرت عثمان غنی نے انکار کر دیا، کیونکہ اصول یہ ہے کہ صرف تحریر کی بنیاد پر مروان انکار کر رہا ہے، اور تحریر کی بنیاد پر یہ ثبوت شرعی نہیں ہوتا ہے، ایک خط دوسرے خط کے مشابہ ہو سکتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مروان کو حوالے نہیں کیا کہ اس کا انکار ہے، ثبوت شرعی ہو نہیں رہا ہے۔ تو اس بنیاد پر پھر وہ جو باغی لوگ آئے تھے انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا محاصرہ کیا، آپ کے گھر کا محاصرہ کیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ 40 دن، ایک روایت میں یہ ہے کہ 10 دن آپ کا محاصرہ کیا، لیکن علماء نے تطبیق یہ کی ہے کہ محاصرہ 40 دن کا ہے، لیکن یہ کہ 30 دن محاصرے میں اتنی سختی نہیں پائی جاتی تھی، اور آخری 10 دن بہت سخت محاصرہ کیا، یعنی 18 ذی الحجہ ہے نا، 18 ذی الحجہ ہے، تو عید کی نماز کے وقت میں محاصرہ اتنا زیادہ سخت تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ آخری 10 دن مسجد نبوی شریف بھی نہیں جا پائے، اور عید کی نماز مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے پڑھائی۔ اب جب یہ محاصرہ کیا گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے تو بلوائی مختصر تھے، 2000 3000 اور زیادہ سے زیادہ اگر مان لو تو 4000، تو یہ جتنے بھی باغی جمع ہوئے تھے نا، تو حضرت عثمان غنی کو حضرت امیر معاویہ نے بھی یہ کہلوایا تھا کہ یا تو آپ میرے پاس آ جائیں، یا آپ اگر چاہتے ہیں تو میں اپنی فوج کے ساتھ مدینہ منورہ پر آتا ہوں اور یہ باغیوں کا مقابلہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ انصار جو صحابہ ہے وہ انصار صحابہ آئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے بھی عرض کیا کہ ہم پھر سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے مددگار بن جائیں، یعنی ان کو جو انصار کہا جاتا ہے اللہ کے مددگار، یعنی یہ وہ انصاری ہے کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اپنی جان اور مال سے انصار صحابہ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ تو وہ انصار نے عرض کی حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں کہ ہم نے اس وقت حضور کو ساتھ دیا تھا، آپ اگر چاہیں تو آپ کو ساتھ دے کر پھر سے ہم اللہ کے مددگار بن جائے، انصار بن جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، اور منع کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ شہادت کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی بتا دیا تھا، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اور دیگر صحابہ نے جب آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ اپنی جان کو خطرے میں کیوں ڈالتے ہیں، آپ چاہیں تو ان سے مقابلہ کر لیا جائے، اور یا تو پھر آپ خلافت سے معزول ہو جائے، اپنی جان بچ جائے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقابلے سے بھی انکار کیا اور خلافت سے دستبرداری سے انکار کیا۔ کیوں؟ کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ایک جوڑا پہنائے گا، یعنی خلافت اللہ تجھے عطا فرمائے گا۔ لوگ چاہیں گے کہ خلافت سے معزول ہو جائے، اور روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ منافق چاہیں گے کہ تو اپنے عہدے کو چھوڑ دیں، تو اس وقت عہدے کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ اس جوڑے کو نہیں اتارنا ہے، مطلب یہ ہے کہ خلافت کی مسند کے اوپر قائم رہنا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی جب اس کے لیے بھی تیار نہ ہوئے
اور آخری 10 دن کا سخت محاصرہ جب ہوا تو اور پانی بھی حضرت عثمان غنی کے لیے بند کر دیا گیا، تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے دونوں شہزادے حسنین کریمین حضرت امام حسن مجتبی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو مشکیزہ لے کر بھیجا، اور اتنی مشقت کے ساتھ حسنین کریمین نے پانی پہنچایا کہ روایت میں یہ آتا ہے کہ بلوائیوں نے حضرت علی کے یہ دونوں شہزادوں کے اوپر حملہ کر دیا، وہ زخمی ہو گئے، اور زخم کھا کر بھی پہلی مرتبہ تو آپ نے پانی پہنچایا، اور وہ پانی پہنچا کر نکلے، دروازے پر بلوائی کھڑے تھے۔ اب ان لوگوں نے چھت کے اوپر بھی قبضہ کر لیا۔ اب چھت کے اوپر جب قبضہ کر لیا اور حضرت عثمان غنی کے غلام جو تھے، کیونکہ آپ کے پاس تو بہت سے غلام بھی تھے، انہوں نے مقابلے کے لیے تلوار نکالی، تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا جو اپنی تلوار کو نیام میں کر لے اسے میں آزاد کرتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ یعنی آپ چاہتے ہی نہیں تھے کہ خون خرابہ ہو، آپ نے فرمایا جو اپنی تلوار کو نیام میں کر لیں اسے میں آزاد کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزاد کرنے کا اعلان فرمایا۔ پھر جب محاصرہ بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے، بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے، تو چھت کے ذریعے حضرت علی نے حسنین کریمین کو دروازے کے اوپر کھڑا رکھا تھا، دروازے کے اوپر کھڑا رکھا تھا، لیکن بلوائیوں نے چھت کے ذریعے اس میں محمد بن ابی بکر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ وہ بھی اس کے اندر شامل تھے، انہوں نے جا کر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی داڑھی مبارک کو پکڑ لیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اسلامی خدمات گنوائی حضرت صدیق اکبر کے شہزادے کو کہ میں نے فلاں خدمت کی ہے، یاد ہے؟ بولے کہ ہاں میں قبول کرتا ہوں آپ نے یہ خدمت کی۔ بولے کہ فلاں میں نے مذہب اسلام کا کام کیا، یاد ہے؟ بولے کہ مجھے یاد ہے۔ پھر آخر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شہزادے اگر تمہارے والد ابو بکر صدیق اگر تم کو اس حال میں دیکھتے نا تو تمہارا حال دیکھ کر تمہارے والد کو تکلیف ضرور ہوتی۔ تو جیسے ہی یہ کہا ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے کچھ نہ کیا، لیکن جب بلوائیوں نے یہ دیکھا کہ محمد بن ابی بکر یہ واپس جا رہے ہیں تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جان لیوا حملہ کر دیا۔ اب یہ جان لیوا حملہ ہوا اور آپ شہید ہوتے ہیں، اور آپ کی شہادت کے باب میں کئی روایتیں موجود ہیں۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو یہ بشارت عطا فرمائی کہ تم میرے پاس آ کر روزہ افطار کرنا، یعنی آپ جب شہید ہوئے تو روزے کی حالت میں تھے۔ اور ایک روایت میں نے آج پڑھی کہ جس میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو محاصرے کے آخری وقت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا، اور بلانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن سلام سنو، یہ گھر کا جو دریچہ دیکھتے ہو نا، یہ گھر کا دریچہ جو دیکھتے ہو، تو اسی دریچے کے اندر سے آج میں نے امام الانبیاء کی زیارت کی ہے، اور میرے آقا نے مجھ سے یہ فرمایا کہ عثمان کیا تمہارا محاصرہ کیا گیا ہے؟ میں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میرا محاصرہ کیا گیا ہے۔ پھر بولے کہ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا عثمان تم کو پیاسا رکھا گیا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے پیاسا رکھا گیا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے ایک پانی کا پیالہ عنایت فرمایا، اس پانی کو میں نے سیر ہو کر پیا اور اس کی ٹھنڈک کو اپنے پستان میں اور کندھوں کے اوپر محسوس کیا، اور پھر بولے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عثمان اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کروں کہ اللہ تمہاری مدد فرمائے، اور اگر تم چاہو تو افطاری میرے ساتھ آ کر کرنا۔ تو حضرت عثمان حضرت عبداللہ بن سلام سے فرماتے ہیں کہ میں نے امام الانبیاء کے ساتھ افطاری کو پسند کر لیا ہے، میں نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ افطاری کو پسند کر لیا ہے۔ کیا اس روایت سے حیات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا ہے؟
اس روایت سے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے جو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کی ہے تو یہ عقیدہ کس نے دیا؟ یہ تمام صحابہ کرام نے بھی دیا اور حضرت عثمان غنی نے بھی دیا کہ یہاں پر خواب کی بات نہیں ہے، بلکہ حضرت عثمان یہ کہتے ہیں کہ میں نے اسی دریچے سے امام الانبیاء کا دیدار کیا، میں نے اس دریچے سے امام الانبیاء کا دیدار کیا۔ تو یہ تمام چیزیں ہم کو یہ بتاتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمیشہ حق کے اوپر قائم رہے، ہمیشہ حق کے اوپر قائم رہے۔ اب آج کے دور میں ہمارے لیے جو ایک بہت بڑا فتنہ جو پیدا ہو چکا ہے، یعنی رافضیت کا فتنہ، رافضیت کا فتنہ، اور کئی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ آج بھی لیبل لگا ہے سنی کا، آج بھی اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ کئی لوگ تو عید غدیر منانے والا، اگر معاذ اللہ عید غدیر منانے والے کے نام کے آگے اگر سید کا لیبل ہوتا ہے تو معاذ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے مرید ہونا بھی گوارا کر لیتے۔ آپ نے کبھی سوچا، آپ نے کبھی غور کیا؟ اور جو لوگ نادانی کی بنیاد پر عید غدیر منانے کا اسٹیٹس رکھتے ہیں، یا یہ کہ کوئی اگر عید غدیر مناتا ہے اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ ہم تو ان کو برا نہیں کہیں گے، ہم تو اس کا رد نہیں کریں گے، تو آپ جانتے ہیں عید غدیر کون مناتا ہے؟ عید غدیر منانا یہ شیعہ لوگوں کا طریقہ ہے، اور شیعہ لوگ عید غدیر اس لیے مناتے ہیں کہ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی کی شہادت کا دن ہے، اور حضرت عثمان غنی کی شہادت پر وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور نام عید غدیر کا دیا جاتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مولا کائنات کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو اعلان فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے، تو یہ تو الحمدللہ ہر سنی حضرت علی کو اپنا مولا مانتا ہے، تمام کے تمام مسلمان حضرت علی کو اپنا مولا مانتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو عید غدیر منانے والے ہوتے ہیں تو ان کی زبان کے اوپر تو حضرت علی کا نام ہوتا ہے، لیکن دل کے اندر بغض عثمان غنی پایا جاتا ہے، اور حضرت عثمان غنی کا اگر بغض دل کے اندر پیدا ہو جائے تو جو بھی عید غدیر کا اسٹیٹس رکھتے ہیں یا جو بھی عید غدیر مناتے ہیں، ان لوگوں کے سامنے میں صرف ایک روایت پیش کرتا ہوں کہ ابن عساکر نے اس روایت کو نقل فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان غنی کی شہادت پر، عثمان غنی کی شہادت پر اگر کوئی اپنے دل کے اندر ذرہ برابر بھی خوش ہوگا، اگر ذرہ برابر بھی خوش ہوگا تو ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں اسے دجال کے فتنے میں مبتلا کیا جائے گا۔ حضرت عثمان کی شہادت پر خوش ہونے والا اگر دجال کے زمانے میں تھا یا دجال کے زمانے میں رہے گا تو حضرت عثمان کی شہادت پر ذرہ برابر بھی جو خوش ہوگا اسے دجال کے فتنے میں مبتلا کیا جائے گا۔ اور دجال کے آنے سے پہلے اگر کوئی حضرت عثمان کی شہادت پر خوش ہونے والا ہے تو ابن عساکر کہتے ہیں کہ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عثمان کی شہادت پر خوش ہونے والا اگر قبر میں بھی چلا گیا ہوگا تو قبر میں جانے کے بعد بھی دجال پر ایمان لائے گا، قبر میں جانے کے بعد بھی وہ دجال کے فتنے کے اندر گرفتار ہو جائے گا۔ تو اس لیے دوستو عید غدیر منانے والوں سے دور رہیں، ایسے لوگ کہیں کے بھی ہو، ان کے باپ دادا جتنے بھی بزرگ پائے جاتے ہیں، یقیناً باپ اگر ولی ہے تو ولی سے محبت ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے،
باپ اگر متقی ہے تو متقی سے محبت نجات کا ذریعہ ہے، لیکن اگر بیٹا عید غدیر منانے والا اگر ہو جائے تو اس ولی کی ولایت کو دیکھ کر عید غدیر منانے والے بیٹے کو چھوڑ نہیں دیا جائے گا، بلکہ ولی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو ولایت کا منصب یہ عید غدیر منانے کی بنیاد پر نہیں ملا ہے، بلکہ اہل سنت پر قائم رہنے کی بنیاد پر ملا ہے۔ اور اہل سنت پر اگر قائم رہنا ہے تو تمام صحابہ اہل بیت کی محبت کو اپنے دل کے اندر جمع کریں اور امام احمد رضا کے مسلک پر قائم رہتے ہوئے کہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اس لیے عقیدہ اہل سنت و جماعت پر قائم رہیں، اور حقیقت یہی ہے، بار بار کہا جاتا ہے، پھر سے کہہ رہا ہوں کہ آج کے دور میں مستقبل میں بھی ہمارے لیے فتنوں سے بچنے کے لیے ایک مینارہ نور ہے جسے امام احمد رضا کہا جاتا ہے، جسے امام احمد رضا کہا جاتا ہے کہ جو امام احمد رضا کے دامن میں رہے گا، افراط و تفریط سے دور رہے گا، اللہ کے تمام محبوب بندوں سے محبت کرے گا، وہ محبت ایمان کی سلامتی ہوگی، اور امام احمد رضا کے مسلک کے اوپر قائم رہے گا، وہ کبھی محبوبوں سے بغض رکھنے والا نہیں ہوگا بلکہ دنیا سے جائے گا۔ تو امام احمد رضا کے راستے میں مسلک میں آپ کو صدیق اکبر کا فیضان بھی ملے گا، حضرت عمر کا فیضان بھی ملے گا، حضرت عثمان غنی اور مولا کائنات کا فیضان بھی ملے گا، اور جانے والا یہی کہے گا کہ لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ بولنے میں جانے انجانے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ سب کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں دل کی گہرائی سے، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔